دنیا کے ہر میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اپنی صلاحیتیں منواتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں ابھی لڑکیوں کی بہت کم تعداد کھیلوں میں حصہ لیتی ہے، لیکن پھر بھی ہمت اور حوصلے کی ایسی لاتعداد مثالیں مل جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہماری خواتین کو بہتر مواقع اور جدید ٹریننگ ملے تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹاک شوز پاکستان ایسی ہی دو باہمت اور بلند حوصلہ لڑکیوں کی کہانی پیش کر رہا ہے جو غربت اور محدود وسائل کے باوجود ہمت اور لگن سے اپنے کھیل کے شوق کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ آج کی کہانی پشاور کے نواحی قصبہ ہزار خانی گاؤں سے شروع ہوتی ہے، جہاں کی بچیوں کے جنون نے غربت اور افلاس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ حسنہ اور حفصہ دو بچیاں مشکل ترین گھریلو حالات کے باوجود نہ صرف والدین کا ہاتھ بٹا رہی ہیں بلکہ کھیل کا شوق بھی پورا کر رہی ہیں۔ حسنہ گوہر علی اور حفصہ گوہر علی کا جتنا بڑا عزم ہے اتنے ہی بڑے ان کے خواب بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں اولمپک چیمپئن بننا چاہتی ہیں۔ فرسٹ ایئر کی طالبہ حسنہ گوہر علی نے بتایا کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ 7 مختلف گیمز بھی کھیل سکتی ہیں، جن میں بیڈمنٹن، بانڈو، تائیکوانڈو، ایتھلیٹکس، فٹ بال، ہینڈ بال اور والی بال شامل ہیں۔ میں 7 گیمز کھیل سکتی ہوں: بیڈمنٹن، بانڈو، تائیکوانڈو، ایتھلیٹکس، فٹ بال، ہینڈ بال اینڈ والی بال۔ حسنہ نے نیشنل چیمپئن شپ ایتھلیٹکس مقابلوں میں صرف 4 ماہ کی تیاری میں 800 میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت کر ثابت کیا کہ ضروری نہیں آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور آپ کو کس قسم کی سہولیات میسر ہیں، پختہ عزم ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ حسنہ نے انٹر کلب ٹورنامنٹ میں تائیکوانڈو مقابلوں میں سلور میڈل جیتا۔ یہی نہیں، انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس میں 3 سلور میڈل بھی اپنے نام کیے۔ میں نے ایتھلیٹکس سٹارٹ کیا۔ ایتھلیٹکس میں نیشنل میں نے گولڈ میڈل جیتا 4 مہینوں میں۔ 800 میٹر میں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور انٹر کلب میں تائیکوانڈو میں نے سلور میڈل جیتا تھا۔ پھر انٹر ڈسٹرکٹ لیول میں نے 3 سلور میڈل ایتھلیٹکس میں جیتے۔ 9ویں جماعت کی طالبہ حفصہ نے حالیہ نیشنل گیمز میں 800 میٹر ریس میں سلور اور ریلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ انٹر کلب تائیکوانڈو مقابلوں میں برونز میڈل، 800 میٹر ریس میں سلور میڈل بھی حاصل کیا اور اس کے علاوہ دیگر مقابلوں میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ میں نے 800 میٹر میں گولڈ سلور لیا ہے اور ریلے میں گولڈ لیا ہے اور انٹر کلب میں تائیکوانڈو میں برانز میڈل لیا ہے اور ایک ریس میں 800 میٹر میں 2nd پوزیشن لیا ہے۔ حسنہ نے روزانہ کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ صبح کالج کے بعد ٹریننگ کے لیے اسٹیڈیم پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد اپنے چچا کے پاس بانڈو تربیت کے لیے جاتی ہیں۔ شام کو گھر واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ ابو کا ہاتھ بٹانے کے لیے پتنگوں کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حسنہ نے بتایا کہ وہ عام دنوں میں 250 سے 300 جبکہ چھٹی کے روز 400 تک پتنگیں تیار کرتی ہیں۔ ادھر سے کالج بہت مشکل سے جاتے، پھر ادھر سے اسٹیڈیم جاتے ٹریننگ کے لیے، پھر ٹریننگ کے بعد ہم اپنے چچا کے پاس جاتے بانڈو ٹریننگ لینے، پھر ادھر سے ہم ٹریننگ لیتے تو اپنے گھر آتے شام، پھر ہم ادھر ابو کے ساتھ ہاتھ بٹاتے کام کرتے۔ حسنہ کا کہنا ہے کہ اسے کھیلوں کا شوق اپنے چچا کو بانڈو کھیلتے ہوئے دیکھ کر پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں ابو اور چچا کے علاوہ اور کسی نے انہیں سپورٹ نہیں کیا۔ حسنہ نے بتایا کہ کوچ عدنان نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے مشکل ترین ٹریننگ کروائی۔ اپنے بلند ارادوں کے بارے میں حسنہ نے کہا کہ وہ عالمی چیمپئن بن کر ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہے۔ 1 سال پہلے میں نے اپنے چچا کو بانڈو کھیلتے ہوئے دیکھا، میرا بھی شوق ہوا، پھر میں نے بیڈمنٹن جوائن کیا، فیمیلز گیم تھا وہ، اور میں بڑی ہو کر اولمپکس چیمپئن بننا چاہتی ہوں، پر ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے اپنے ابو اور چچا کے علاوہ۔ عملی زندگی میں مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے ہونہار بچی نے بتایا کہ گاؤں میں اسٹیڈیم تک ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے ہم بہنوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم صبح کالج جاتے، گاؤں سے نکلتے تو بہت مشکل ہوتے، ادھر گاؤں والے بھی بہت برا مانتے، وہ ہمیں نہیں چھوڑتے، باتیں بناتے، پھر ہم کالج سے اسٹیڈیم جاتے بہت مشکل سے، پھر ادھر ٹریننگ لیتے، بہت تھکے ہوئے ہوتے لیکن چچا کے پاس جاتے، اس سے ٹریننگ لیتے، پھر گھر آتے، ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی گڈی بناتے کیونکہ ہم نے چیمپئن بننا ہے تو بس ہم کر لیتے۔ دوسری بہن حفصہ نے بتایا کہ کھیلوں میں حصہ لینے پر اسکول ٹیچر بھی ان کی سرزنش کرتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس سے بھی نکال دیا گیا۔ ٹیچر اصرار کرتی ہے کہ تم اسکول آؤ، کھیلوں میں حصہ نہ لیا کرو۔ اسکول میں میڈم بھی مجھے بالکل سپورٹ نہیں کرتی، کوئی بھی
جب میں اسپورٹس کے لیے نیچے آتی ہوں تو پھر وہ لوگ مجھے کلاس میں نہیں چھوڑتے، کلاس کے باہر کھڑا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیگ بھی اٹھاؤ، بیگ بھی زمین پر مت رکھو اور بیگ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ حسنہ نے بتایا کہ عام سپورٹس مین کی طرح انہیں متوازن خوراک میسر نہیں، بس جو گھر میں پکتا ہے کھا کر ٹریننگ کے لیے چلی جاتی ہیں۔ بسا اوقات تو ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے قرض لے کر شوز تک خریدنا پڑتے ہیں۔ جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں نا تو عدنان سر ہمیں اچھے طریقے سے ٹریننگ دیتے اور سب سے مشکل ٹریننگ ہمیں دیتے، حالانکہ ہمارے کھانے پینے کا جو ہے تو وہ کھانے پینا صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم مشکل ٹریننگ کر لیتے ہیں۔ کھلاڑی کو خاص انرجی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو بھی بنتے ہم کھا لیتے۔ ہم ادھار لیتے، اس پہ کٹس وغیرہ لیتے، شوز وغیرہ لیتے اور پھر جب ہم کام کر لیتے تو پھر پیسے واپس کرتے۔ محنت شقت کیسے شروع کی؟ حسنہ نے بتایا کہ والد بیمار ہو گئے تھے، گھر میں گزر اوقات مشکل ہو گئی، پھر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ابو کا ہاتھ بٹایا جائے۔ اب الحمدللہ ہم اپنے کام میں ماہر ہیں اور ہر قسم کی پتنگیں خود تیار کر لیتی ہیں۔ ہمارے ابو بیمار تھے، ابو کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں نے ابو کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کیا اور ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا۔ اپنے پیغام میں حسنہ نے کہا کہ حکومت اور سپورٹس ڈائریکٹریٹ اگر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیں اور مالی معاونت کریں تو وہ نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ملک و قوم کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ اولمپکس چیمپئن بننا چاہتی ہوں، ہمیں سپورٹس ڈائریکٹریٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا سپورٹ دیں۔ اگر ہمیں کوئی سپورٹ کرنا چاہے تو ہمارے لیے پک اینڈ ڈراپ کا کوئی ذریعہ بنے، کیونکہ ہم گاؤں سے جاتے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ حفصہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ اگر ہم ان حالات میں سب کچھ کر سکتی ہیں تو عام لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتی۔ حفصہ نے زور دیا کہ خواتین کو ہر شعبے میں آگے آنا چاہیے۔ تو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کر سکتے ہیں، ہمارا حالات بھی اتنا کمزور ہے لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا تو پھر بھی حالات اس طرح نہیں ہوگا نا، وہ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن اگر وہ تھوڑا سا ہمت کرے تو وہ کر سکتے ہیں۔ حفصہ نے کہا کہ اسٹیڈیم میں 2 گھنٹے ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، بسا اوقات تو پیسے نہ ہونے پر اسٹیڈیم تک پیدل چل کر جانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل بات ہے یہاں سے جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ لوگ بہت برا مانتے ہیں، جب یہاں سے نکل جاتے پھر راستے میں پیدل جاتے ہیں، اسٹیڈیم تک جب پیسے نہیں ہوتے پھر پیدل جانا پڑتا ہے۔ اسٹیڈیم میں تقریباً 2 گھنٹہ ٹریننگ کر کے پھر کلب جاتی ہوں، اپنے انکل کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں، پھر جب گھر آتی ہوں تو پھر پتنگ بناتی ہوں، تقریباً 300 یا 250 پتنگ بناتی ہوں۔ ہونہار بچی نے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے، والد کی سپورٹ کے بغیر آگے بڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر ابو کا سپورٹ نہ ہو ہمارے ساتھ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے ہم جتنے بھی ہم میں ٹیلنٹ ہو لیکن پھر ہم نہیں کر سکتے۔ ابو نے ہمیں سپورٹ کیا، اس لیے ہم روزانہ ٹریننگ پہ جاتے ہیں اور ادھر ٹریننگ کرتے ہیں۔ حسنہ اور حفصہ کے والد گوہر علی نے بتایا کہ ان کے 5 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور ہم نے پڑوس سے بجلی لی ہوئی ہے۔ 44 ڈگری ٹیمپریچر کے باوجود ہمارے گھر میں پنکھا تک نہیں ہے۔ ساتھ والوں سے بجلی مانگ کے اپنی بجلی نہیں ہے یہاں اس گھر میں، پورے گھر میں اس 44 ڈگری سیلسیس کے موسم میں میرے گھر میں کوئی پنکھا نہیں ہے۔ والد نے اس کرب کا اظہار کیا کہ حکومت اور تنظیموں کی جانب سے ٹیلنٹ ہنٹ کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، کیا میری بچیوں کی سپورٹس میں کامیابی ٹیلنٹ نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کی معاونت کیوں نہیں کی جاتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے اشتہار دیتے کہ ہنٹ دا ٹیلنٹ اور ٹیلنٹ کو پروموٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، تو ٹیلنٹ یا تو میری بچیوں کا یہ ٹیلنٹ نہیں ہے ان کی نظر میں، اور اگر ہے تو پھر پتہ نہیں کیا امتیازی سلوک میری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر بچیوں کے والد گوہر علی نے مایوسی کا بھی اظہار کیا، کہا کہ بچیوں کے تو حوصلے بلند ہیں، وہ اولمپکس مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتی ہیں، مگر ابتر حالات کی وجہ سے میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے ہیں۔ صرف ٹیلنٹ ہی نہیں، گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ میں بہت مایوس ہو گیا ہوں کہ اب آگے میں چلا نہیں سکتا یہ سب کچھ۔ جس قسم کے حالات میں انہوں نے یہ نیشنل گیم جیتا ہے اور چیمپئن بن گئی ہے دونوں بچیاں، تو ان کے حوصلے تو بہت بلند ہے، لیکن میرے حوصلے جو ہے وہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ صرف ٹیلنٹ دکھانا تو نہیں ہوتا نا، گھر کا چولہا بھی جلانا پڑتا ہے اور لوگوں کے مختلف قسم کے اور عجیب سوالات کے جوابات بھی دینا ہوتا ہے، ان کو بھی قائل کرنا ہوتا ہے۔
पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिर्फ सरपरस्ती और सहूलियात की जरूरत है। दोनों बच्चियों ने हुकूमत से अपील की है कि इनकी माली मामनत की जाए, क्योंकि खेलों में जितनी सख्त ट्रेनिंग होती है इसके लिए मतवाजन खुराक और दीगर लवाजमात भी नागजीर हैं।